السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ نئے واقعات ہو رہے ہیں اور سیاست جو ہے اپنا پورے جو اس کے رنگ ہیں، جو برے رنگ ہیں، جسے بدرنگی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور آج اسی حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی، فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس، اور اس میں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کی گئی۔ تو جب میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا تو میں اس کو کمپیریزن کر رہا تھا کہ ماضی میں کیا ہوتا تھا جب بھی کوئی بھی اپوزیشن احتجاج کا اعلان کرتی تھی تو عمومی طور پر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے مراسلوں کو بنیاد بنا کر حکومت اخبارات میں یہ خبریں شائع کرواتی تھی، ٹیلی ویژن میں یہ بیانات آتے تھے کہ جی دہشت گردی کا خطرہ ہے، لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا کہ لوگ اس اجتماع میں شریک نہ ہوں۔ ظاہر ہے اگر یہ خبر آ جائے گی کہ کہیں پر دہشت گردی کا خطرہ ہے تو فیملیز نہیں جائیں گی، بچے نہیں جائیں گے، لوگ وہاں پر جانے سے گریز کریں گے، تو ایک بڑا سیٹ بیک احتجاجی مظاہروں کو اس سے ہوتا تھا۔ ابھی نیا طریقہ اختیار کیا گیا اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ کل ارشد شریف کا جنازہ ہے اور اس وقت جو پاکستان کا سینٹیمنٹ ہے، پورا پاکستان رو رہا ہے، ارشد شریف کے سوگ میں ہے۔ اور جو فیصل مسجد میں نماز جنازہ ہے بعد از نماز ظہر، تو ایک جو اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے یا جو لوگ جس طرح ان کے گھر آئے، ایئرپورٹ پر آئے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد متوقع ہے، جو ان کی آمد بیسیکلی ایک سگنل ہوگا، یہ ایک جسچر ہوگا اس بات کا کہ لوگ ارشد شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جن لوگوں نے ارشد شریف کو شہید کیا ہے ان کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اور وہ حقیقی آزادی کا بیانیہ، پاکستان میں حقیقی نمائندہ حکومت کا قیام، اس امپورٹڈ حکومت سے جان چھڑانا، یہ وہ سب چیزیں شامل۔ اور پھر دوسرا جو بڑا احتجاج وہ جمعے کو لانگ مارچ جو عمران خان صاحب کرنے والے ہیں لاہور سے، جس کا آغاز، اور 4 نومبر کو اس لانگ مارچ کے شرکاء اسلام آباد پہنچیں گے۔ اور اس حوالے سے عمران خان نے جو حکمت عملی بنائی اس میں حکومت بے بس نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ عمران خان نے کہا کہ یہ پرامن احتجاج، اور ہم بالکل کوئی اسلام آباد پہ حملہ کرنے نہیں جا رہے، وہاں پر جو سپریم کورٹ نے ہمیں رائٹ دیا ہے، جو جگہ سپریم کورٹ مختص کرے گی، اس کے لیے مخصوص کرے گی، ہم وہاں پر جائیں گے، جلسہ کریں گے، اور یہ لانگ مارچ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، کسی طرح کا اس میں کوئی ہنگامہ اور کوئی توڑ پھوڑ اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو بے بس ہو گئی ہے حکومت، سپریم کورٹ کے مقامات پر احتجاج اور کوئی قانون کے خلاف کام نہیں، تو اب کیا کرے سپریم کورٹ، حکومت؟ تو اس دفعہ ایک نیا طریقہ اختیار کیا گیا، اور وہ طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما کو، فیصل وارڈا، ان کو بلا لیا گیا، پریس کانفرنس سے کروائی گئی، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس میں بہت ساری لاشیں گریں گی، ارشد شریف کو بنیاد بنا کے، کیونکہ ارشد شریف اس وقت ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو پورا پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی شہادت پر پورے ہر گھر میں سوگ ہے، اس کے حوالے سے میڈیا پر جو بھی بات آتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ارشد شریف کا نام لے کر کہ وابڈا صاحب نے آ کے پہلے ایک ڈرامہ کریٹ کیا اور یہ کہا کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ گئے اور یہ سب کچھ ہوا، اور پھر انہوں نے ارشد شریف صاحب سے بڑی اپنی قریبی وابستگی کا اظہار کرنے کے لیے ٹیلی فون نکالا اور کہا کہ یہ میرا ٹیلی فون ہے، یہ، اور اس میں میں ارشد شریف کے ساتھ رابطے میں رہا ہوں، اور روزانہ کی بنیاد پر میرا رابطہ تھا، اور آپ اس کا فورنزک کروا لیں، آپ اس کو دیکھ لیں، اور مجھے پتہ ہے، اور میں اس سازش کو بے نقاب کروں گا، اور میں لوگوں کے نام بتاؤں گا، اور پھر اگر مجھے کچھ ہوا تو 3 گھنٹے کے اندر اندر وہ لوگ بھی مارے جائیں گے۔ ایک عجیب قسم کا جو ہوتا ہے نا، یعنی بنارسی ٹھگ یا وحشی ٹھگ، آپ سمجھیں، جیسے وہ ہم دیکھتے رہے ہیں ماضی میں فلمیں، وحشی جٹ ٹائپ انہوں نے بننے کی کوشش کی، ویسے بھی بڑی ایک گھٹیا گفتگو کی انہوں نے کہ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ یہ کر لیتا ہے، پتہ نہیں، بڑا تکبر غرور، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ کیسے انہوں نے پیسے کمائے ہیں۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ بڑا ارشد شریف سے انہوں نے اپنا تعلق گنوایا، لیکن ایک بات میں یہاں پر بتا دوں کہ ارشد شریف کی شہادت کو آج 3 دن ہو گئے ہیں، فیصل وارڈا صاحب اسلام آباد میں ہیں، ابھی تک انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ارشد شریف کے گھر جا کے ان کی والدہ سے تعزیت کر سکیں، ان کے بچوں کے سروں پر اپنا
ہاتھ رکھ سکیں، لیکن دعویٰ ان کا کہ وہ ارشد شریف کے بڑے دوست اور بڑا ان کے ساتھ رابطے میں رہے، اور انہوں نے الزام لگا دیا کہ جو ارشد شریف کو یہاں سے لے کے گیا ہے، جس نے ان کا وہاں پر بندوبست کیا، وہی ارشد شریف کا قاتل ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جناب یہ تو کلوز رینج سے گولی ماری گئی ہے، 2 گولیاں ان کو لگی ہیں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے یہ بات اس لیے کہی ہوگی کیونکہ آج پمز میں پوسٹ مارٹم ہوا ہے، تو سرکاری لوگوں کو پتہ ہے، تو انہوں نے بھی بس 2 گولیاں بنا دیں۔ اور پھر دیکھیں اس میں بڑی ایک اہم بات کہ پاکستان ٹیلی ویژن، جیو ٹی وی، سما ٹی وی، وہ لوگ جو حکومت کے ساتھ ہیں، انہوں نے فیصل وابڈہ جو تحریک انصاف کے رہنما ہے، پریس کانفرنس 9 بجے کے بلیٹن کو نظر انداز کر کے پوری پریس کانفرنس وہ دکھائی۔ پھر نہ صرف یہ، اس کے بعد 10 بجے کے جو شو ہیں، شاہ زیب خانزادہ کا شو، سما پہ شو، تو وہ سارے کے سارے انہوں نے فیصل وابڈہ کو لیا، اور یہ جو ساری گفتگو کہ لاشیں گریں گی اور اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی مارے جا سکتے ہیں، کچھ اور بھی، اور میں خاموش نہیں رہوں گا، ایک ملک میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی، جس کی جو میں نے پہلے جیسے آپ سے کہا ماضی میں مراسلے ہوتے تھے، اب آج فیصل وابڈہ کی پریس کانفرنس اور کوشش جو بظاہر ہمیں نظر آئی کہ جناب جو نماز جنازہ ہے ارشد شریف کی، اس میں بھی لوگ شریک نہ ہوں کیونکہ خوف زدہ ہے گورنمنٹ، اور دوسری طرف لانگ مارچ اس کو کوئی کسی طرح بھی بے بس نظر آتے ہیں اس کو روکنے کے لیے، تو اب جناب وہ بھی اس کو بھی متاثر کریں۔ اب میں نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے بات کی، فواد چودھری صاحب سے بھی میں نے بات کی، ان کو میں نے کال کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر ایک تو مجھے بڑی کنفیوژن ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے فیصل وابڈہ اور کیوں کہہ رہا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بہتر ہوتا پریس کانفرنس کی بجائے اگر یہ کوئی اپنا کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس کوئی علاج ولاج کروا لیتے۔ بڑا ایک لائٹ سے موڈ میں انہوں نے یہ بات کہی، اور ویسے انہوں نے جو ٹی وی پر میں نے ان کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ جب میری ان سے ملاقات ہوگی تو میں ان سے پوچھوں گا، ابھی فون کر کے بھی پوچھوں گا کہ یہ جو پریس کانفرنس کی آپ نے کیوں کی۔ لیکن دورانی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایک لغو اور بکواس پریس کانفرنس ہے اور اس کا ہمارے بیانی سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی اس پریس کانفرنس سے انہوں نے بھی اظہار ناپسندیدگی کیا، کیونکہ یہ جو کچھ بھی آج انہوں نے کیا اس کا مقصد جو ایک عوامی تحریک ہے اس کو سیبوٹاج کرنا نظر آ رہا تھا۔ اور پھر دیکھیں اس میں دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس۔ ان کی پریس کانفرنس سے پہلے جو نون لیگ کے حامی صحافی ہیں، مثلا غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کر دیا کہ آج ایک بڑا سرپرائز آنے والا ہے، اور اسی طرح ہنا پرویز بٹ جو ایم پی اے ہیں، بڑی مریم نواز کے نزدیک ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، اس چیز کو انہوں نے خبردار کیا۔ اور پھر رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ، انہوں نے 8:15 بجے ایک پروگرام میں اس کا الزام انہوں نے کہا جی کہ یہ تو جو ارشد شریف کا جو بیسیکلی جو یہ معاملہ ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان نے تو احتجاج کی تاریخ دینی تھی جمعے کو، لیکن کیونکہ ارشد شریف کا جیسے ہی واقعہ ہوا تو انہوں نے جمعے کو اعلان کر دیا، کیونکہ وہ کسی ناگہانی واقعے کا شاید انتظار کر رہے تھے، امپلیکیٹ کیا انڈائریکٹلی۔ لیکن اس کے بعد جب یہ فیصل وابڈہ کی پریس کانفرنس ہوئی تو وہ آ گئے میدان میں کہ جی یہ تو مراد سعید اور عمران خان، ان دونوں کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اپنی تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ مجھے اطلاع تھی کہ ارشد شریف پر حملہ ہونے والا ہے، تو میں نے ارشد شریف سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور میں نے اسے کہا کہ میرے پاس انفارمیشن ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو مراد سعید اور عمران خان 2 بندے جو ہیں، اب یہ تو ہمیں نظر آ گیا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہیں۔ اب جناب یہ جو پستیوں کی میں اگر آپ کو انتہا دیکھیں تو یہ وہی ہے کہ اس سے زیادہ زخم کریدنے کی کوشش کیا ہو سکتی ہے کہ یہ حکومت ان ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے کہ اب ارشد شریف کا جو شہادت ہے اس کا جو ملبہ ہے وہ مراد سعید پر اور عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جو اس میں آئرنی ہے کہ وہ فیصل وابڈہ جو کچھ بھی نہیں بن سکتے تھے، لیکن عمران خان نے ان کو پہلے تو وہ ایم این اے بنے، پھر بعد میں سینیٹر، لیکن کیونکہ انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ غلط دیا اپنی شہریت کے حوالے سے اور وہاں سے وہ نکل گئے، وزیر بھی بنایا عمران خان نے انہیں، لیکن انہوں نے جو واردات کی آج بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں وہ سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بکاؤ مال آنا شروع ہو گیا، اب دیکھیے اگلا نمبر کس کا ہے۔ تو یہ
ایک حکومت کی طرف سے ہمیں اٹیمپٹ نظر آئی ہے. اور اب ہاں یہ ایک اور انفارمیشن آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ پریس کانفرنس کریں گے, فیصل وابڈہ کا جواب دیں گے. یہ میرا دوست جو حماد جو ابھی اس کو ریکارڈ کر رہا ہے, تازہ ترین ہی آئی ہے, اس نے مجھے بتایا تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں. تو یہ ایک بھونڈی حرکت, ایک گھٹیا حرکت, اس عوامی اجتماع کو جو جمعے کو احتجاج ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے, لوگوں کو ڈرانے کے لیے, اور دوسرا عرش شریف کے جنازے میں شرکت سے لوگوں کو روکنے کے لیے, یہ ایک بھونڈی حرکت, یہ آج کی بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. لیکن مت بھولیے گا, یاد رکھیے گا, کل آپ نے جنازے میں بھی آنا ہے, فیصل مسجد میں پہنچ سکتے ہیں تو ضرور پہنچیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جیسچر ہوگا. اور لانگ مارچ بھی پاکستان کی حقیقی آزادیوں کے لیے, اس میں شرکت کی بھی بہت ضرورت ہے. انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.